سامر کی اس دھمکی کے بعد چند دنوں میں ہی ڈوسن خاندان کی کئی افراد یکے بعد دیگرے بڑے پراسرار انداز میں مردہ پائے گئے تھے۔ ان تمام مرنے والوں کی گردن پر کسی خوفناک وحشی درندے کے پنجوں کے نشانات تھے۔ اس پر ڈوسن خاندان کے بااثر افراد نے سامر پر بھیڑیا ہونے کا الزام لگایا اور اس جرم میں اسے موت کی سزا دی گئی تھی۔ ڈوسن خاندان کے اس الزام کو درست تسلیم کر لیا گیا تھا کہ سامر چونکہ پراسرار قوتوں کا مالک ہے، اس لیے ضرورت پڑنے پر بھیڑیے کا روپ دھار کر ڈوسن خاندان کے افراد پر حملہ آور ہو کر انہیں قتل کر چکا ہے۔ مرتے وقت بھی اس نے اپنے اس دعوے کو دہرایا کہ وہ ضرور سامر منزل کے مالک کی حیثیت سے ڈوسن خاندان سے انتقام لے گا۔ پھر یہ افواہیں گردش کرنے لگیں کہ سامر کی روح کسی نہ کسی فرد کے جسم میں حلول کر کے ڈوسن خاندان سے انتقام لینے کے لیے موقع کی تلاش میں رہتی ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس حقیقت کو محض افسانہ سمجھ کر نظر انداز کیا جانے لگا۔ اس وقت جم کے ذہن میں یہی خیال آیا کہ ممکن ہے ڈوسن خاندان کے کسی فرد سے سامر کا جھگڑا ہو گیا ہو اور سامر کو قتل کر کے اس کی لاش تہ خانے کی دیوار میں چنوا دی گئی ہو۔ اس کے علاوہ اس کا ذہن کسی پراسرار واقعے کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہ تھا۔ مجھے آج تک معلوم نہیں ہو سکا کہ سامر یہاں دفن ہے، جم نے سر جھٹک کر کہا۔ یہ تو میرے علم میں بھی نہیں تھا جناب، جوزف نے کہا۔ کبھی آپ کے والد نے بھی اس کا ذکر نہیں کیا؟ اچھا آؤ ذرا میری مدد کرو، یہ تابوت نکال کر دیکھے تو صحیح، جم نے کہا اور دونوں نے مل کر دیوار کا شگاف کچھ چوڑا کیا اور بھاری تابوت نکال لیا۔ وہ خاصا وزنی تابوت تھا۔ اسے تہخانے کے فرش پر رکھ کر ان دونوں نے اسے کھولنے کی بڑی کوشش کی، لیکن دونوں اس میں کامیاب نہ ہو سکے، بلکہ اس کوشش میں آہنی سلاخ بھی ٹوٹ گئی۔ اسے کھولنے کے لیے کوئی اور چیز لانی پڑے گی، جم نے کہا، اور وہ دونوں سیڑھیاں چڑھ کر تہخانے سے باہر آ گئے۔ تہخانے کا دروازہ بند کرتے ہوئے جم سوچ رہا تھا کہ کہیں مسز مورگن بازار سے واپس نہ آ گئی ہو اور تہخانے سے آتی شور و غل کی آوازیں سن کر پریشان نہ ہو جائے، لیکن وہ ابھی بازار سے نہیں لوٹی تھی۔ چنانچہ اس کی طرف سے مطمئن ہو کر اس نے ایک ہتھوڑا اور آہنی سلاخ لی اور تہخانے کی طرف چل دیا۔ بوڑھا جوزف بادل نخواستہ اس کے ساتھ چل رہا تھا۔ دفعتاً وہ دونوں ٹھٹک کر رک گئے۔ ان کے سامنے تہخانے کا دروازہ کھلا ہوا تھا، جبکہ جم کو اچھی طرح یاد تھا کہ اس نے دروازہ بند کر دیا تھا۔ اس نے الجھی نظروں سے جوزف کی طرف دیکھا، جس کے چہرے پر سراسیمگی کے آثار نمایاں تھے۔ دروازہ کس نے کھول دیا؟ جم بڑبڑاتا ہوا تہخانے کی سیڑھیوں کی طرف بڑھا۔ جوزف گویا اس کے ساتھ گھسٹ رہا تھا۔ وہ دونوں تہخانے میں داخل ہو گئے۔ جم نے تہخانے میں ٹارچ کی روشنی پھینکی تو انہیں تابوت کا ڈھکنا بند نظر آیا۔ جوزف گھبراہٹ محسوس کر رہا تھا اور اس کے جسم پر ہلکی سی لرزش طاری تھی۔ جم نے تابوت کے قریب جا کر اس پر ٹارچ کی روشنی ڈالی اور دوسرے ہی لمحے ٹارچ اس کے ہاتھ سے گرتے گرتے بچی۔ دفعتاً اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور اسے اپنے جسم میں سردی کی لہر سی سرایت کرتی محسوس ہوئی۔ وہ بالکل واضح اور تازہ بھیڑیے کے پنجوں کے نشانات تھے جو تابوت سے شروع ہو کر سیڑھیوں کی جانب چلے گئے تھے۔ جوزف وہاں سے بھاگنے کے لیے تیار ہو گیا اور جم بھی سخت خوفزدہ ہو گیا تھا، لیکن حوصلہ کر کے وہ ان قدموں کے نشانات کا تعاقب کرتا ہوا سیڑھیاں چڑھتا چلا گیا اور تہخانے سے باہر جا پہنچا۔ ایسے ہی نشانات ہال سے ہوتے ہوئے صاف طور پر بیرونی دروازے کی طرف جا رہے تھے۔ جم بھی اسی طرف بڑھتا گیا۔ پھر اس نے ایک جھٹکے سے دروازہ کھول دیا۔ باہر جھاڑیوں کے پاس اسے ایک سایہ سا دکھائی دیا۔ جم کا دل تیزی سے دھڑکا۔ وہ سایہ تیزی سے اس کی طرف بڑھا۔ جم حقیقتاً دہشت کا شکار ہو چکا تھا۔ سائے کو اپنی طرف بڑھتے دیکھ کر اس نے اپنی مدافعت میں آہنی سلاخ بلند کی، لیکن دوسرے ہی لمحے اس کا بلند ہاتھ دھیرے دھیرے نیچے گر گیا۔ ارے مسٹر جم، کیا بات ہے؟ خیریت تو ہے؟ آپ کچھ پریشان نظر آ رہے ہیں۔ جم کو مسز مورگن کی آواز میلوں دور سے آتی محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے اس پراسرار مخلوق کی تلاش میں چاروں طرف نظریں دوڑائیں جو کچھ دیر قبل تہخانے میں موجود تابوت سے نکل کر بھاگی تھی۔ اسے سوائے دیوار کے ساتھ لگی ایک سائیکل کے کچھ نظر نہ آیا۔ سائیکل کے کیریئر پر کئی بنڈل رکھے تھے جنہیں خرید کر مسز مورگن ابھی ابھی لوٹی تھی۔ جوزف نے وہ سامان اندر پہنچانا شروع کر دیا۔ مسز مورگن، ابھی ابھی آپ نے دروازے سے کسی کو نکلتے دیکھا تھا؟ جم نے پوچھا۔ نہیں تو، کون گیا ہے باہر؟ جم نے مسز مورگن کو اصل بات بتا کر خوفزدہ کرنا مناسب نہ سمجھا اور بات ٹال دی۔ اس پر بھی جم کو حیرت ہوئی کہ مسز مورگن نے وہ بات جاننے کے لیے بالکل اصرار نہیں کیا۔ وہ دونوں ادھر ادھر کی باتیں کرتے مکان کے اندر آ گئے۔ جم کا ذہن الجھ کر رہ گیا تھا۔ اس نے سوچا، وہ پراسرار وجود، خواہ کچھ بھی رہا ہو،
بند دروازے سے باہر جا سکتا ہے تو واپس اندر بھی آ سکتا ہے۔ ارے! اندر پہنچتے ہی مسز مارگن کی نظر تہخانے کے کھلے دروازے پر پڑی۔ تہخانہ کیسے کھلا ہوا ہے؟ کیا چابی مل گئی؟ جی ہاں، جوزف کے پاس ایک ایکسٹرا چابی موجود تھی، جم نے جواب دیا۔ کیا تہخانے میں بھی کچھ کام کرنا پڑے گا؟ جی ہاں، جم نے جواب دیا، زیادہ نہیں، صرف پلستر کروانا پڑے گا۔ مسز مارگن اپنے کمرے کی طرف جانے لگی تو جاتے جاتے بولی، آپ کچھ دیر آرام تو کر لیتے، اتنا طویل سفر کر کے آئے ہیں اور آتے ہی کام میں جٹ گئے۔ بہرحال کام تو کرنا ہی ہے نا، جم نے جواب دیا اور پھر پوچھا، آپ نے جب سے یہ مکان خریدا ہے آپ تہخانے میں جاتی رہی ہیں؟ نہیں، میں تو آج تک تہخانے میں نہیں گئی، کبھی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ البتہ ایک مرتبہ مزدور وہاں ضرور گئے تھے، لیکن آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ بس یوں ہی، کوئی خاص بات نہیں، جم نے کہا۔ رات کے کھانے میں جم کافی حد تک پرسکون ہو چکا تھا۔ اس تمام گورکھ دھندے کو اپنے تخیل کا کرشمہ سمجھ کر نظر انداز کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ جولیا انہیں کھانا کھلانے میں مصروف تھی، بالکل خاموش اور بے حس۔ سپاٹ چہرہ لیے وہ ان کے سامنے چیزیں رکھتی رہی۔ جم نے سوچا، یہ خاموشی اور بے پرواہی تو دیہی زندگی کا خاصہ ہے۔ اس کا ذہن مسز مارگن کے بارے میں سوچے جا رہا تھا۔ وہ اسے ایک بیوہ نہیں بلکہ ایک نوجوان حسینہ کے روپ میں دیکھ رہا تھا۔ اس کی عمر کچھ زیادہ بھی نہیں تھی۔ جم یہ بھی سوچ رہا تھا کہ اس کے آنے کے بعد سے اب تک مسز مارگن نے کام کے سلسلے میں کوئی دلچسپی نہیں لی تھی۔ یہ خیال اس کے دل میں گدگدی سے پیدا کر رہا تھا کہ شاید اس کے بلانے کی وجہ کچھ اور ہو، شاید مسز مارگن تنہائی سے اکتا گئی ہو، شاید اس کے دل میں بھی اسی محبت جنم لے چکی ہو۔ لیکن اس کے رویے میں تکلف کا عنصر جم کے ذہن میں الجھاؤ سا پیدا کر رہا تھا۔ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھا وہ مسز مارگن کے متعلق ہی سوچتا رہا۔ شاید یہ جھجک اس کی فطرت میں شامل ہو، وہ اس کی قربت کا خواہش مند تو ہے، لیکن فطری حیا اور شرم کے ہاتھوں اس کا اظہار نہیں کر پاتی۔ جم نے سوچا کہ اس معاملے میں اسے ہی پیش قدمی کرنی ہوگی۔ مسز مارگن نے گفتگو کا آغاز کیا تو اس کی نجی اور کاروباری مصروفیات کے بارے میں پوچھتی رہی۔ وہ بھی مسز مارگن سے اس کی ذاتی زندگی کے بارے میں بہت کچھ جاننا چاہتا تھا، لیکن اسے اتنی مہلت ہی نہ ملی۔ کھانا ختم ہوا اور مسز مارگن نے اٹھنے کا ارادہ کیا تو جم نے جرأت سے کام لیتے ہوئے پوچھ ہی لیا، کیا میں آپ سے نجی نوعیت کا سوال کر سکتا ہوں؟ ارے، اس میں اتنے تکلف کی کیا ضرورت ہے، پوچھئے، مسز مارگن نے خوش دلی سے کہا۔ آپ جیسی خوبصورت لڑکی نے آخر کیوں خود کو اس دیہی، بے رنگ اور خشک ماحول تک محدود کر رکھا ہے؟ یہاں کی زندگی تو بالکل خشک اور سپاٹ ہے، یہاں آپ کو تنہائی کا احساس نہیں ہوتا؟ اس سوال پر مسز مارگن کے چہرے پر ایک سایہ سا لہرا گیا۔ وہ بولی تو اس کے لہجے میں غم کی آمیزش تھی، دراصل شوہر کی بے وقت اور اچانک موت نے مجھے سخت ذہنی صدمہ پہنچایا تھا۔ میں اس سے بے پناہ محبت کرتی تھی، وہ بھی مجھے بے حد چاہتا تھا۔ اس کی اچانک جدائی نے مجھے اعصابی طور پر بالکل توڑ پھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ مجھ پر اعصابی دورے پڑنے لگے، میں بیمار سی رہنے لگی۔ ڈاکٹر نے مجھے مکمل آرام کی ہدایت کی تھی اور مکمل آرام و سکون کے لیے ایسے ہی ماحول کی ضرورت تھی۔ چنانچہ میں یہ مکان خرید کر یہاں رہنے لگی۔ یہاں کی خاموش فضا میرے لیے بہترین ثابت ہوئی ہے۔ اوہ، معاف کیجیے گا، جم نے معذرت خواہانہ لہجے میں کہا، میں نے آپ کو ماضی یاد دلا کر دکھی کیا، لیکن اب تو شاید آپ یہاں کی زندگی سے اکتا چکی ہیں، اس لیے آپ ڈانس ہال بنوا رہی ہیں تاکہ یہاں بھی کچھ شور شرابہ اور رونق رہے۔ آپ تنہائی سے فرار چاہتی ہیں؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، مسز مارگن نے کہا۔ دراصل میں یہ ہال تقریبات کے لیے نہیں بنوا رہی۔ ڈانس ہال کا لفظ تو میں نے مثال کے طور پر ادا کیا تھا کہ اس طرح کا بڑا سا ہال بن جائے۔ دراصل میں اپنے مرحوم شوہر کے ان نوادرات اور عجائبات کو محفوظ رکھنا چاہتی ہوں جو انہوں نے زندگی بھر جمع کیے تھے۔ انہیں عجائبات اور نوادرات سے جنون کی حد تک عشق تھا۔ میں ان کی ان نشانیوں کو ضائع ہونے سے بچانا چاہتی ہوں۔ اسی لمحے دروازہ کھلا اور جولیا اندر آئی۔ اس نے ان دونوں کو عجیب سی نظروں سے دیکھا۔ جم کو ان نظروں میں نفرت سی لہریں لیتی محسوس ہوئی، جیسے ان دونوں کی قربت اسے پسند نہ آئی ہو۔ جب وہ بولی تو اس کے لہجے میں جم کو غراہٹ کا احساس ہوا۔ میڈم، آپ کو کسی چیز کی ضرورت تو نہیں؟ جم کو ایک ملازمہ کا مالکن سے اس طرح کا انداز تکلم عجیب سا معلوم ہوا۔ اس نے سوچا، یہاں کا ماحول ہی عجیب اور پراسرار سا ہے۔ نہیں، کسی چیز کی ضرورت نہیں، مسز مارگن نے جواب دیا، پھر پوچھا، کیا تم نے مسٹر جم کا بستر لگا دیا ہے؟ جی ہاں، لگا دیا ہے، اور اب میں اپنے کمرے میں جا رہی ہوں۔
जूलिया ने जिम को खा जाने वाली नजरों से घूरा और चल दी। माफ कीजिएगा मिस्टर जिम, मिसेस मॉर्गन ने माजरत ख्वाहाना लहजे में कहा। इस लड़की का रवैया सिर्फ आपके साथ ही नहीं, सबके साथ ऐसा है। ये लड़की बड़ी बदतमीज, मुंहफट और गुस्ताख है। कोई बात नहीं, जिम ने कहा। दरअसल यहाँ के लोगों की फितरत ही कुछ ऐसी है। ये लोग ज़हनी तौर पर किसी के मुलाजिम बनने के लिए तैयार नहीं होते। दफतन बाहर से एक दिल खराश चीख बुलंद हुई और चंद लम्हों के लिए पुरसुकूत फिजा को पारा पारा करके डूब गई। जिम चौंक उठा। इसने पूछा, ये चीख कैसी थी? चीख? कैसी चीख? मिसेस मॉर्गन ने हैरत से जिम की तरफ देखते हुए कहा, मैंने तो कोई चीख नहीं सुनी। लेकिन जिम तेजी से उठकर बड़े हॉल की तरफ चल दिया। हॉल खाली पड़ा था, तहखाने का दरवाजा भी बंद था। शायद जोसेफ या जूलिया ने उसे बंद कर दिया था। जिम वापस आया तो मिसेस मॉर्गन ने उसे गौर से देखते हुए कहा, क्या बात है मिस्टर जिम, आप कुछ परेशान नजर आ रहे हैं? नहीं तो, उसने मुस्कुराने की कोशिश की। शायद मैं सफर की थकान महसूस कर रहा हूँ। वो सोचने लगा कि शायद वो चीख किसी जंगली कुत्ते या भेड़िए के गुर्राने से मुशाबे थी जिसे उसने वाज़ेह तौर पर सुना था, और हैरत थी मिसेस मॉर्गन जो उसके करीब बैठी थी उसने नहीं सुनी। दरअसल आप काफ़ी अरसे से शहर में रह रहे हैं और आज माहौल की यकसर तब्दीली से परेशान हो गए हैं। नहीं, ऐसी भी कोई बात नहीं। मैं दरअसल इसी माहौल का परवरदा हूँ और सिर्फ चंद सालों में मैं शहरी ज़िंदगी का इतना आदी नहीं हो सकता कि ये माहौल यकसर अजनबी महसूस होने लगे। उसका जहन अब भी इस चीख की गुत्थी में उलझा हुआ था। अच्छा, मैं तो अब सोने जा रही हूँ, मिसेस मॉर्गन ने उठते हुए कहा। दरअसल मैं यहाँ आने के बाद जल्द सोने की आदी हो गई हूँ। उम्मीद है आप महसूस नहीं करेंगे। शब बखैर। वो वहाँ से रुखसत हो गई। जिम थकन महसूस करने के बावजूद अभी सोना नहीं चाहता था। वो तहखाने वाले मामले को नज़रअंदाज नहीं कर सकता था। वो ताबूत का राज जल्द अज जल्द मालूम करना चाहता था। अब वो मजीद इस खुशफहमी में नहीं रहना चाहता था कि ताबूत में कुछ नहीं है। इस ताबूत में ज़रूर कोई राज था और वो जल्द ये राज मालूम करना चाहता था। वो उठकर अपनी ख्वाबगाह में चला गया। उसने कुछ देर बाद तहखाने में जाने का फैसला किया था ताकि मिसेस मॉर्गन सो जाए। वो उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। अंदर कमरे में दाखिल होते ही यकायक थकावट उस पर हमलावर हुई। नर्म और आरामदेह बिस्तर उसे अपनी तरफ खींचने लगा। उसका दिल बेख्तियार चाहा कि वो सब कुछ भूल भाल कर बिस्तर पर सो जाए और हर काम सुबह तक के लिए मौखर कर दे। उसने बिस्तर पर पड़ा हुआ गाउन उठाया तो एक कागज जमीन पर गिर पड़ा। जिम ने कदरे हैरत से उसे उठाया। बड़ी शिकस्ता सी तहरीर में इस पर दर्ज था, मैं एक इंतहाई अहम मामले के बारे में आपको मुतला करना चाहती हूँ। मौका निकालकर फौरी तौर पर मुझसे मिले, जूलिया। जिम को बड़ी हैरत हुई और साथ ही जूलिया पर गुस्सा भी आने लगा। दिन भर वो उसके आसपास मंडलाती रही थी। अगर कोई ऐसी अहम बात थी तो वो उसी वक्त बता सकती थी। शायद वो उसकी और मिसेस मॉर्गन की कुर्बत से जज्बे रकाबत में मुब्तला हो गई है और अपनी नाराज़गी का इजहार करना चाहती है। उसने फौरन जूलिया से मिलने का फैसला कर लिया। उसे जोसेफ का कमरा मालूम था जो वहाँ से कुछ ही फासले पर था। वो सोचने लगा कि अगर रात के इस पहर मिसेस मॉर्गन उसे वहाँ जाते देख ले तो न जाने क्या मतलब अख्ज़ करे। अभी वो तजब्जुब में था कि वहाँ जाए या नहीं। अचानक बाहर से एक दर्दनाक चीख सुनाई दी। इस मर्तबा ये किसी जानवर की गुर्राहट से मुशाबे नहीं बल्कि सख्त अजियत में मुब्तला कोई नस्वानी चीख थी, और ये जितनी तेजी से बुलंद हुई थी उसी तेजी से मालूम हो गई जैसे किसी ने चीखने वाले का गला घोंट कर इसे खामोश कर दिया हो। जिम ने फौरन टॉर्च उठाई और बाहर की तरफ दौड़ा। तेजी से भागते हुए उसे एहसास हुआ कि मिसेस मॉर्गन ने भी वो चीख सुन ली थी। जिम ने देखा कि मिसेस मॉर्गन गाउन की डोरियां बांधती हुई हरासा से उसके पीछे पीछे चली आ रही थी। जिम ने जल्दी से दरवाज़ा खोला और बाहर निकल आया। बैरूनी दरवाजे से कुछ फासले पर झाड़ियों के करीब उसे एक इंसानी वजूद बेहिस्सो हरकत पड़ा हुआ नजर आया। उसने टॉर्च की रोशनी उस पर डाली तो उसे फौरन पहचान गया। वो नस्वानी वजूद जूलिया का था। उसने हाथों से चेहरे को यूं ढांपा हुआ था जैसे किसी दरिंदे के पंजों से अपने चेहरे को बचाने की कोशिश करती रही हो। जिम समझ गया कि अब वो जिंदा नहीं रही। जोसेफ वहीं उसकी लाश के पास बैठा ज़ारो कतार रो रहा था। जिम को देखते ही वो उससे लिपट गया। जिम उसे सहारा देते हुए कुछ देर तक तसल्लियां देने के बाद जूलिया की लाश पर झुक गया। जूलिया की गर्दन और हाथ किसी दरिंदे के पंजों की जद में आकर लहूलुहान हो चुके थे। जिम ने मिसेस मॉर्गन को लाश के करीब आने से रोक दिया। वो नहीं चाहता था कि उस जैसी नर्म नाजुक औरत
ایسا خوفناک منظر دیکھ کر غش کھا جائے۔ مسز مورگن اس قدر حیران اور پریشان نظر آ رہی تھی کہ جم اسے اصل بات بتانے سے بھی گھبرا رہا تھا۔ میڈم، مجھے افسوس ہے کہ بیچاری جولیا مر چکی ہے۔ بالآخر جم نے اسے بتا ہی دیا۔ اوہ، لیکن یہ سب یہ ہوا کیسے؟ کس ظالم نے اس معصوم کو ہلاک کر دیا؟ وہ ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں پوچھ رہی تھی۔ بظاہر اس کی حالت سے اندازہ ہوتا تھا کہ اسے جولیا کی موت کا شدید صدمہ پہنچا ہے۔ شاید کسی جنگلی درندے نے جو جنگل سے ادھر آ نکلا ہو۔ جم نے اسے ٹالتے ہوئے کہا۔ جوزف کی حالت خراب ہوتی جا رہی تھی۔ وہ روتے ہوئے کہہ رہا تھا، ہائے میری بچی، کیسی دردناک موت تیری قسمت میں لکھی تھی۔ جم اسے تسلیاں دیتا رہا۔ دونوں کے ذہنوں میں ایک ہی سوچ گردش کر رہی تھی کہ یہ کسی جنگلی درندے کی کارستانی ہرگز نہیں ہو سکتی۔ اس حادثے کا تعلق ضرور تہخانے کے تابوت سے ہے۔ جم نے کچھ سوچ کر ٹارچ کی روشنی جھاڑیوں پر ڈالی۔ جھاڑیوں سے سرخ سرخ خون کے قطرے پختہ راہداری کی طرف جاتے ہوئے نظر آ رہے تھے اور پھر یہ اندر بڑے دروازے کی طرف چلے گئے تھے۔ جم نے سوچا، ہو نہ ہو وہ درندہ ابھی تک اندر ہی ہے اور اندر وہ تہخانے میں ہی ہو سکتا تھا۔ جوزف، خود کو سنبھالو اور مسز مورگن کا خیال رکھنا، میں اندر جا رہا ہوں۔ جم یہ کہہ کر تقریباً دوڑتا ہوا ہال کی طرف بڑھ گیا۔ ہال کے دروازے پر بھی خون کے قطرے موجود تھے۔ اسے یقین ہو گیا کہ تہخانے کی سیڑھیوں اور تابوت کے قریب بھی یہ نشانات ضرور ہوں گے۔ اس کا شبہ یقین میں بدل گیا کہ جولیا کی موت کا تعلق تہخانے کے تابوت سے ہے۔ وہ تہخانے کی سیڑھیاں اترتا نیچے پہنچا۔ تابوت کے قریب پہنچ کر اس نے اس کے ارد گرد ٹارچ کی روشنی ڈالی تو اسے تابوت تک وہ خونی نشان آتے ہوئے نظر آئے۔ اس نے جھک کر پوری قوت سے تابوت کا ڈھکنا اٹھانے کی کوشش کی۔ وہ بھاری ڈھکنا جو اس سے پہلے آہنی سلاخ سے بھی نہیں کھل سکا تھا، فوراً اوپر اٹھ گیا، جیسے اس کے ہاتھ لگاتے ہی خود بخود اٹھ گیا ہو۔ اس نے ٹارچ کی روشنی کھلے تابوت میں ڈالی۔ خوف سے اس کے جسم میں سنسنی سی دوڑ گئی۔ تابوت میں ایک انسانی ڈھانچہ نظر آ رہا تھا۔ وہ ایسا ڈھانچہ نہیں تھا جس میں زندگی کی تمام تر رمق ختم ہو چکی ہو۔ ہڈیوں پر اب بھی کہیں کہیں گوشت موجود تھا اور وہ جن کو انسانی ڈھانچہ جیتا جاگتا محسوس ہوا، جیسے اس میں اب بھی زندگی موجود ہو۔ اچانک ایک دھماکے سے تابوت کا ڈھکنا نیچے آن گرا۔ اس کے ہاتھ سے ٹارچ گر گئی اور تہخانے میں گھپ اندھیرا چھا گیا۔ عین آخری لمحات میں اسے یوں محسوس ہوا جیسے ڈھانچے نے حرکت کی ہو۔ جم نے اپنا بازو تابوت کے کنارے پر رکھا ہوا تھا۔ ڈھکنے کو نیچے آتے ہوئے دیکھ کر اس نے تیزی سے بازو کھینچ کر ڈھکنے کی ضرب سے بچنا چاہا اور اس جھٹکے سے اس کے ہاتھ سے ٹارچ چھوٹ گئی تھی، لیکن اس بازو میں اسے شدید تکلیف کا احساس ہوا۔ اس کے خیال میں وہ ڈھکنے کی ضرب سے بازو کو بچانے میں کامیاب ہو گیا تھا، لیکن بازو سے درد کی شدید ٹیسیں اٹھ رہی تھیں۔ اس نے ٹٹول کر ٹارچ تلاش کی اور اس کی روشنی میں دیکھا کہ اس کی کلائی پر گہری خراشیں پڑی ہوئی تھی، جیسے کسی درندے نے پنجہ مار دیا ہو۔ جم سخت دہشت زدہ ہو گیا اور دیوانہ وار سیڑھیوں کی طرف بھاگا۔ وہ اس دہشت ناک ماحول سے فوراً نکل جانا چاہتا تھا۔ اسے مسز مورگن کا خیال آیا جسے وہ باہر ہی چھوڑ آیا تھا اور ایک دہشت ناک خطرے سے قطعاً ناواقف تھی۔ اس نے سوچا کہ موجودہ واقعات ان کہانیوں کی تصدیق کرتے ہیں کہ سامر واقعی بھیڑیے کے روپ میں یہیں کہیں ارد گرد موجود ہے، اور اگر واقعی ایسا ہے تو ڈاوسن منزل کے مالک کی حیثیت سے مسز مورگن کو سب سے زیادہ خطرہ تھا۔ چونکہ وہ تابوت میں موجود نہیں تھا، اس میں صرف ڈھانچہ پڑا ہوا تھا۔ اس کی روح یقیناً بھیڑیے کا روپ دھار کر ہی باہر کہیں منڈلا رہی ہوگی۔ بیچاری جولیا اس کی درندگی کا شکار ہو گئی تھی اور اب اس کا آئندہ شکار مسز مورگن ہی ہوگی۔ جم پہلے سے بھی زیادہ تیزی سے باہر کی طرف دوڑا۔ وہ ہال میں پہنچا تو اس نے جوزف اور مسز مورگن کو اندر آتے دیکھا۔ جوزف کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا اور مسز مورگن بالکل پریشان اور خوفزدہ دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ جم کو اس عورت کی دلیری اور جرأت پر حیرت ہونے لگی۔ وہ عام عورت ہوتی تو یقیناً نیم پاگل ہو چکی ہوتی، لیکن مسز مورگن یقیناً آہنی اعصاب کی مالک تھی۔ جم کو اس پر رشک آنے لگا۔ بہتر ہے کہ آپ اپنے کمرے میں چلی جائیں، جم نے مسز مورگن سے کہا۔ یہاں آپ کے لیے بھی خطرہ ہے، لیکن بیچاری جولیا کو اس حالت میں ہم دونوں یہیں رہیں گے۔ جولیا کو ہم سنبھال لیں گے، آپ اپنے کمرے میں جا کر اندر سے دروازہ بند کر لیں۔ جم کے اصرار پر مسز مورگن بادل نخواستہ اپنے کمرے کی جانب جانے لگی۔ آخری سیڑھی پر پہنچ کر اس نے پلٹ کر عجیب سی نظروں سے جم کی طرف دیکھا جو اسی کو جاتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ جم کو اس کی نظروں میں عجیب سی چمک نظر آئی۔ اتنی دور ہونے کے باوجود اسے محسوس ہوا جیسے مسز مورگن کی آنکھوں کی جگہ
تو ننھے سے دیے جل رہے ہوں۔ وہ صرف ایک لمحے کو وہاں رکی اور پھر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ جم کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ وہ اپنی کیفیت پر قابو پاتے ہوئے جوزف سے مخاطب ہوا۔ جولیا نے میرے لیے ایک تحریر چھوڑی تھی کہ وہ مجھ سے کوئی اہم بات کرنا چاہتی ہے۔ میرا خیال ہے اسے ضرور کوئی اہم بات معلوم ہو گئی تھی۔ شاید وہ کسی خطرے سے آگاہ تھی اور مجھے خبردار کرنا چاہتی تھی۔ کیا آپ اس بارے میں کچھ جانتے ہیں؟ نہیں، مجھے کچھ نہیں معلوم، جوزف نے جواب دیا۔ جولیا کے ذکر پر اس کا گلا رند گیا تھا۔ پھر وہ کھنکار کر بولا، پگلی تھی وہ، اگر اسے کچھ معلوم ہو گیا تھا تو مجھے ہی بتا دیتی۔ جم گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ پھر کوئی خیال آتے ہی چونک کر بولا، آپ کے پاس بندوق ہے؟ جی ہاں، جوزف نے جواب دیا۔ لے آئیے اسے، شاید اس کی ضرورت پڑ جائے۔ لیکن مسٹر جم، جوزف نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا، بندوق کا کیا کریں گے آپ؟ جوزف، اس میں کوئی شک نہیں رہا کہ تہخانے کے تابوت سے کوئی پراسرار ہستی باہر نکلی ہے اور جولیا اس کا شکار ہو گئی ہے۔ جم نے کہا، ہو سکتا ہے اس نے جولیا کو اپنی فطرت سے مجبور ہو کر ہلاک کیا ہو، یا ممکن ہے اس لیے اسے مار ڈالا ہو کہ وہ مجھے کچھ بتانا چاہ رہی تھی۔ بہرحال یقین سے کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ میرا اندازہ ہے کہ اس کا اگلا شکار مسز مورگن ہوگی۔ سامر کی کہانیوں میں یہی مشہور ہے نا کہ وہ ڈاوسن منزل کے مالک کو زندہ نہیں چھوڑے گا۔ یہ باتیں آپ نے بھی سنی ہوں گی۔ ہاں، جوزف نے کہا، کچھ ایسی ہی باتیں مشہور تھیں کہ سامر کسی بھی انسان کے جسم میں داخل ہو کر تابوت میں اپنی جگہ مالک مکان کی لاش چھوڑ جاتا ہے اور وہ بھیڑیے کا روپ دھارنے پر بھی قدرت رکھتا ہے۔ لیکن میں تو ہمیشہ ان باتوں کو محض کہانیاں ہی سمجھتا رہا ہوں۔ نہیں، جم نے کہا، یہ محض کہانیاں نہیں ہو سکتی۔ موجودہ حالات میں ہم ان باتوں کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ یقیناً اب مسز مورگن شدید خطرے میں ہے۔ یہ آپ بھی جانتے ہیں کہ اس انسان نما بھیڑیے یا بھیڑیے نما انسان، میرا خیال ہے اسے آدھا بھیڑیے کہا جاتا ہے، اسے عام طریقے سے ہلاک نہیں کیا جا سکتا۔ صرف ایک ہی طریقہ اسے ہلاک کرنے کا ہے کہ بندوق میں چاندی کی گولی بھر کر اس پر فائر کیا جائے۔ میں اپنی چاندی کی سلیب پگھلا کر گولیاں تیار کر لوں گا اور کل دن میں یا رات کی کسی پہر تابوت دوبارہ کھلے گا اور سامر اس سے باہر آئے گا تو میں اس خبیث روح کا خاتمہ کر دوں گا۔ جم نے آخری جملہ دانت پیستے ہوئے کہا۔ ناشتے کی میز پر بیٹھا جم مسز مورگن سے بہت کم گفتگو کر رہا تھا۔ اس کا ذہن رات کے واقعات میں الجھا ہوا تھا۔ اس نے دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا تھا کہ آدھے بھیڑیے کو ہلاک کرنے کے منصوبے کے متعلق مسز مورگن کو فی الحال کچھ نہیں بتائے گا، ورنہ وہ ابھی سے خوف کا شکار ہو جائے گی۔ جولیا کی آخری رسومات شاید شام کو ادا کی جائیں۔ آپ ان میں شریک ہونا پسند کریں گے؟ مسز مورگن نے سرسری لہجے میں پوچھا۔ جی ہاں، جم نے جواب دیا، میں اس کی تدفین میں شرکت ضرور کروں گا، لیکن اسے آج نہیں دفنایا جائے گا۔ کیوں؟ مسٹر جوزف نے خواہش ظاہر کی ہے کہ جولیا کو کل دفنایا جائے۔ اوہ، اچھا۔ جولیا کی تدفین میں تاخیر بھی دراصل جم کی خواہش پر کی گئی تھی، کیونکہ اس پر انہیں ہر حال میں وہاں کے باسیوں کو شریک کرنا پڑتا اور جم فی الحال آدھے بھیڑیے کے وجود کو راز ہی رکھنا چاہتا تھا۔ اس لیے اسی کے مشورے پر جوزف نے یہ کام اگلے روز تک ملتوی کر دیا۔ جم نے ناشتہ کرتے ہوئے مسز مورگن کی گفتگو سے اندازہ لگایا کہ وہ رات کے واقعے کے بارے میں کچھ زیادہ حیرت یا افسوس کا اظہار نہیں کر رہی تھی، بلکہ اسے یہ احساس ہوا کہ وہ اس موضوع پر بات کرتے ہوئے موہوم سا لطف محسوس کر رہی تھی۔ بے دلی سے ناشتہ کر کے جم اپنے کمرے میں آ گیا۔ اس نے پورا دن بوریت کے عالم میں کمرے میں ٹہلتے ہوئے گزار دیا۔ وقت اسے ایک جگہ ٹھہرا ہوا محسوس ہونے لگا۔ آخر ایک ایک لمحہ گھسٹ کر دن تمام ہوا اور رات آئی۔ کھانا کھانے کے فوراً بعد اس نے مسز مورگن کو خوابگاہ میں بھیج دیا اور دروازہ مضبوطی سے بند کرنے کی ہدایت کی۔ اسے خوشی ہوئی کہ مسز مورگن نے بغیر کسی استفسار کے اس کی بات مان لی تھی، گویا اب وہ اس پر اعتماد کرنے لگی تھی۔ اس کے جاتے ہی جم نے وہ بندوق نکالی جسے اس نے صبح ہی چاندی کی گولیاں تیار کر کے ایک جگہ چھپا دیا تھا۔ اس نے یہ بندوق مسز مورگن سے پوشیدہ رکھی تھی، لیکن باوجود کوشش کے صبح مسز مورگن نے بندوق اس کے ہاتھ میں دیکھ لی تھی، لیکن اس نے جم سے اس کے بارے میں کوئی سوال نہیں کیا تھا۔ شاید وہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی خاموش رہنا مناسب سمجھی تھی۔ جم نے بندوق گولیاں بھر کر ایک ہاتھ میں تھامی اور ٹارچ اٹھا کر تہہ خانے میں اتر گیا۔ اسے احساس تھا کہ وہ جو کچھ کرنے جا رہا ہے انتہائی خطرناک کام ہے۔ اس میں اس کی جان بھی جا سکتی تھی، لیکن اس کے بغیر کوئی چارہ بھی نہ تھا۔ وہ تابوت کے قریب ہی رکھے ایک پرانے صندوق پر بیٹھ گیا۔ اب اسے انتظار کرنا تھا، اور یہ انتظار طویل بھی ہو سکتا تھا۔
لیکن وہ تن بتقدیر ہو کر بیٹھ گیا کہ کب تابوت کا ڈھکنا اوپر اٹھے اور اس میں سے آدھا بھیڑیا یا سامر باہر آئے۔ اسے ہلاک کرنے کے لیے چاندی کی ایک گولی کافی ہوگی، جم نے سوچا۔ دوسری عام گولیاں اس پر بالکل بے اثر ہوتی۔ تہخانے کا دروازہ کھلا تھا اور ہلکی ہلکی روشنی اندر آ رہی تھی۔ جم نے خود کو تاریکی میں ہی رکھنے کا فیصلہ کیا تھا اور ٹارچ کو بھی صرف اشد ضرورت کے وقت جلانے کا ارادہ کیا تھا۔ وہاں کے پراسرار ماحول میں اس پر وحشت سی طاری ہو رہی تھی۔ اس ماحول کا ہی اثر تھا کہ ذہن میں آنے والے عجیب سے خیالات اسے خوفزدہ کر رہے تھے۔ یہ خیال اسے دہشت زدہ کیے دے رہا تھا کہ ممکن ہے عین موقع پر بندوق کی نال میں گولی پھنس جائے یا اس کا نشانہ خطا ہو جائے۔ وہ جو اس آدھے بھیڑیے کو ہلاک کرنے کے لیے وہاں گھات لگائے بیٹھا تھا، خود اس کا شکار ہو جائے۔ اس نے سر جھٹک کر ان خیالات سے پیچھے چھڑانے کی کوشش کی۔ اس نے سوچا کہ اگر وہ خوفزدہ ہو گیا تو یقیناً اس بلا کا سامنا نہیں کر پائے گا۔ اس سے بہتر ہے کہ خاموشی سے تہخانے سے نکل جائے، بلکہ یہ علاقہ ہی چھوڑ جائے اور اپنے کام سے لگ جائے۔ مسز مورگن جانے اور اس کا کام جانے۔ پھر اسے خود اپنی اس خود غرضانہ سوچ پر ندامت ہونے لگی۔ مسز مورگن کو اس بھیڑیے کے رحم و کرم پر چھوڑ کر چلے جانا انتہائی بزدلی اور بے رحمانہ حرکت ہوتی۔ اس نے ایک بار پھر سر جھٹکا اور صندوق پر تن کر بیٹھ گیا اور بندوق پر اپنی گرفت مضبوط کر لی۔ اس نے دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا کہ وہ کسی بھی مرحلے میں خوف کو اپنے قریب بھٹکنے بھی نہ دے گا۔ خوف اس کی یقینی موت تھی۔ اس نے ہر حال میں اس بلا کو ٹھکانے لگانے کا مصمم ارادہ کر لیا تھا۔ اس نیم روشن ماحول میں اچانک اسے تابوت کا ڈھکنا بڑی آہستگی سے اوپر اٹھتا ہوا محسوس ہوا۔ جم ایک دم چوکس ہو کر بیٹھ گیا۔ وہ آنکھیں پھاڑے تابوت کو گھور رہا تھا جس کا ڈھکنا پوری طرح کھل چکا تھا اور اس میں سے ایک جسیم اور خوفناک ہیولا جس کی شکل کسی بڑی جسامت کے بھیڑیے سے مشابہ تھی تابوت سے باہر نکل رہا تھا۔ جم نے فوراً ٹارچ جلائی۔ ٹارچ کی تیز روشنی میں جم کے سامنے عجیب الخلقت عفریت کھڑی تھی۔ روشنی پڑنے پر وہ لمحہ بھر کے لیے اس کی طرف متوجہ ہوا اور وحشیانہ انداز میں جبڑے ہلاتا اور دانت کو نکوستا ہوا اچھل کر تابوت سے باہر نکلا۔ اب جم ٹارچ پھینک کر اس پر فائر کرنے ہی والا تھا کہ وہ بلا ایک خوفناک غراہٹ کے ساتھ پلٹی اور بڑی پھرتی سے تہخانے کی سیڑھیاں چڑھ کر نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ جم تیزی سے اس کے پیچھے لپکا، لیکن جم سے زیادہ وہ بھیڑیا تیز رفتار ثابت ہوا۔ جب جم دروازے پر پہنچا تو وہ پراسرار درندہ اسے کہیں نظر نہ آیا۔ ارد گرد نگاہیں دوڑاتا بندوق کو مضبوطی سے تھامے جم ہال میں داخل ہوا۔ درندے کا کہیں نام و نشان نہ تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ ہوا میں تحلیل ہو گیا ہو۔ ایک خیال آتے ہی جم چوکنا ہو گیا۔ وہ ضرور مسز مورگن کی خوابگاہ میں گھس گیا ہوگا۔ وہ یقیناً خطرے میں تھی۔ جم نے ایک نظر مسز مورگن کے کمرے کی طرف دیکھا اور اس کی طرف دوڑ لگا دی۔ ایک ساتھ کئی سیڑھیاں پھلانگتا ہوا وہ اوپر چڑھنے لگا۔ بندوق اس کے ہاتھ میں فائر کی پوزیشن میں تیار تھی۔ ضرورت پڑنے پر وہ بے دریغ فائر کر سکتا تھا۔ ابھی وہ آدھی سیڑھیاں ہی چڑھ پایا تھا کہ اسے مسز مورگن کی چیختی ہوئی آواز سنائی دی، جم، رک جاؤ مسٹر جم۔ جم فوراً رک گیا اور حیرت سے نیچے دیکھنے لگا۔ اس کے خیال میں مسز مورگن کو اس وقت اپنے کمرے میں ہونا چاہیے تھا جس کے لیے اس نے خاص طور پر تاکید کی تھی، لیکن مسز مورگن کی آواز نیچے ڈرائنگ روم سے آ رہی تھی۔ اس کی آواز میں خوف اور دہشت کی بجائے جھنجھلاہٹ، غصہ اور تحکم پایا جاتا تھا۔ جم کی کھوپڑی بھننا اٹھی۔ اسے مسز مورگن پر شدید غصہ آنے لگا۔ اس وقت آخر وہ ڈرائنگ روم میں کیا کر رہی تھی؟ وہ اس خطرے کو ذرا بھی اہمیت نہیں دے رہی تھی جو اس کے سر پر منڈلا رہا تھا۔ وہ اسی تیز رفتاری سے واپس سیڑھیاں اترتا ہوا ڈرائنگ روم کی طرف دوڑا۔ اس کے اعصاب تنے ہوئے تھے۔ انسان نما بھیڑیے کے حملے کے خوف سے وہ چوکنا نظروں سے ارد گرد کا جائزہ لیتا جا رہا تھا۔ کچھ پتہ نہ تھا کہ وہ مکان کے کس کونے میں چھپا بیٹھا ہو اور اچانک حملہ آور ہو جائے، کہیں وہ ڈرائنگ روم میں موجود نہ ہو۔ اس نے سوچا اور اپنے دوڑنے کی رفتار مزید تیز کر دی۔ چند لمحے بعد وہ ڈرائنگ روم کے دروازے سے اندر داخل ہو رہا تھا۔ مسز مورگن سامنے ہی ڈرائنگ روم کے درمیان اسے کھڑی نظر آئی اور یہ دیکھ کر اسے جھٹکا سا لگا کہ وہ بھیڑیا نما انسان نصف بھیڑیا بھی وہیں موجود تھا۔ وہ درندہ انسانوں کی طرح پچھلی ٹانگوں پر کھڑا تھا۔ وہ درندہ بڑے خوفناک انداز میں آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا مسز مورگن کی طرف بڑھ رہا تھا اور مسز مورگن کی آنکھیں اس نصف بھیڑیے پر جمی ہوئی تھی۔ مسز مورگن کے چہرے کو دیکھ کر جم کو گویا بجلی کا جھٹکا سا لگا۔ اس کے چہرے پر مجنونانہ سی کیفیت طاری تھی
اور چہرے کے عضلات بری طرح کھچے ہوئے تھے۔ جم کو واضح طور پر خرخراتی ہنسی کی آواز سنائی دی جو یقیناً مسز مورگن کے ہونٹوں سے نکل رہی تھی۔ شاید وہ شدت خوف سے اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھی تھی۔ اس کے چہرے پر چھائے ہوئے عجیب سے تاثرات نے اسے کریہ المنظر بنا دیا تھا۔ اس کی صورت مسخ ہو کر رہ گئی تھی اور خوبصورت چہرہ اس وقت پہچانا نہیں جا رہا تھا۔ جم نے مسز مورگن کی یہ بدلتی کیفیت دیکھی تو فوراً اس نے بندوق سیدھی کی اور نشانہ لے کر اس درندے پر فائر کر دیا۔ اس نے یکے بعد دیگرے 3 فائر کیے اور گولیاں واضح طور پر نشانے پر پڑی تھی، لیکن یہ دیکھ کر وہ اپنی جگہ سن ہو کر رہ گیا کہ ان گولیوں کا اس درندے پر کچھ اثر نہیں ہوا تھا۔ بھیڑیا ٹھٹک کر رک گیا اور ایک دم غرا کر جم کی طرف پلٹا۔ اب جم کو اپنی موت یقینی نظر آنے لگی۔ وہ بھیڑیا اچھل کر اس کے قریب آیا اور اس کے پہلو سے ہوتا ہوا دروازے کی طرف بھاگا۔ جم کو گویا ایک دم ہوش آ گیا۔ اس نے بھاگتے ہوئے ہیولے پر بھی 2 فائر کیے، لیکن حسب سابق اس پر کوئی اثر نہ ہوا۔ وہ اس کے پیچھے پیچھے بھاگا۔ اس نے دیکھا کہ بھیڑیے کا رخ تہخانے کی طرف تھا۔ دوسرے ہی لمحے وہ تہخانے میں اتر گیا اور اس کے پیچھے تہخانے کا دروازہ پرشور آواز کے ساتھ بند ہو گیا۔ جم نے دروازہ کھولنے کی بڑی کوشش کی لیکن ناکام رہا۔ پوری قوت صرف کرنے کے باوجود وہ تہخانے کے دروازے کو اپنی جگہ سے ہلا بھی نہ سکا تھا۔ وہ دل گرفتہ سا واپس پلٹا۔ اسے یقین ہونے لگا تھا کہ وہ بلا صرف مسز مورگن کو ہلاک کرنا چاہتی ہے، کیونکہ اس مکان کی موجودہ مالکن وہی تھی۔ 2 دفعہ سامنا ہونے کے باوجود اس درندے نے اسے کوئی گزدن نہیں پہنچائی تھی۔ وہ تھکے تھکے سے قدموں سے واپس ڈرائنگ روم کی طرف جانے لگا۔ اسے مسز مورگن کی مجنونانہ حالت پر بھی خاصی تشویش تھی۔ اس کے خیال سے وہ خوفناک درندے کو اپنے سامنے دیکھ کر پاگل ہو گئی تھی۔ وہ ڈرائنگ روم میں داخل ہوا تو اسے مسز مورگن اب بھی اسی انداز میں کھڑی نظر آئی جیسے اس پر سکتہ ہو گیا ہو، لیکن نہیں۔ جم نے اس کے چہرے کی طرف بغور دیکھا تو اس کی پتلیاں متحرک اور آنکھیں پہلے سے قدرے بڑی محسوس ہوئیں۔ ان آنکھوں میں خوف و ہراس نہیں، وحشت اور نفرت تھی۔ وہ بڑی نفرت سے جم کی طرف دیکھ رہی تھی۔ جم پریشان ہو گیا۔ خود کو سنبھالیے مسز مورگن۔ جم کو خود اپنی آواز میں لرزش محسوس ہوئی۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ مشہور تو یہی ہے کہ نصف بھیڑیے کو صرف چاندی کی گولیوں سے ہی ہلاک کیا جا سکتا ہے، اور میرے پاس چاندی کی 6 گولیاں تھیں جو میں نے اپنی سلیب پگھلا کر بنائی تھی۔ میں نے اس پر 5 فائر کیے، لیکن کتنے تعجب کی بات ہے کہ ایک گولی بھی اس پر اثر انداز نہیں ہوئی۔ یہ گورکھ دھندا میری عقل کو معاف کیے دے رہا ہے۔ مسز مورگن نے عجیب سی پراسرار نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا، یہ لو، یہ رہی تمہاری گولیاں۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اپنی بند مٹھی جم کے سامنے کھول دی۔ جم کی بنائی ہوئی چاندی کی 6 گولیاں اب اس کی ہتھیلی پر رکھی تھیں۔ پھر اس نے بڑی نفرت سے وہ گولیاں فرش پر پھینک دیں۔ جم ششدر کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ آخر آپ نے ایسا کیوں کیا مسز مورگن؟ میں آپ کو بچانے کی کوشش کر رہا ہوں اور آپ نے مجھے… مسز مورگن قہقہا لگا کر ہنس پڑی۔ مجھے بچانے کی کوشش کر رہے تھے تم؟ آخر یہ کیا مذاق ہے مسز مورگن؟ جم نے قدرے تیز لہجے میں کہا۔ یہ مذاق نہیں ہے مسٹر جم، یہ ایک دہشتناک حقیقت ہے، مسز مورگن نے کہا۔ دراصل وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سامر کے حوالے سے روایات کو یکسر توڑ مڑوڑ کر اور غلط انداز میں پیش کیا جاتا رہا ہے۔ سامر نے ایسا قطعاً نہیں کہا تھا کہ وہ سامر منزل یا ڈوسن محل کے ہر مالک کا دشمن ہوگا اور اس کی جان لے گا، بلکہ اس کا مطلب تو یہ تھا کہ صرف ڈوسن خاندان کے کسی آخری فرد سے۔ ڈوسن خاندان ایسے چور اور غاصب افراد پر مشتمل ایک بے ایمان خاندان تھا جس نے سامر کی جاگیر پر زبردستی قبضہ کر لیا تھا۔ سامر نے کہا تھا کہ وہ اپنے انسانی روپ میں صرف اس وقت آ سکے گا جب وہ ڈوسن خاندان کا مکمل خاتمہ کر دے گا۔ نصف بھیڑیے کے روپ سے اسے اس وقت نجات ملے گی جب تہخانے والے تابوت میں اس کی جگہ ڈوسن خاندان کے آخری فرد کو دفن کر دیا جائے، اور تم ڈوسن خاندان کے آخری مرد ہو۔ تمہارے بعد ڈوسن خاندان کا نام و نشان باقی نہیں رہے گا۔ آج کے دن کے لیے سامر نے بڑا انتظار کیا ہے۔ جم ڈوسن کا سر چکرانے لگا۔ اسے اپنی نظروں کے سامنے ہر چیز گھومتی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کے دماغ میں مسز مورگن کے الفاظ کسی وزنی ہتھوڑے کی طرح لگ رہے تھے۔ اسے یہ سب کچھ کسی ڈراؤنے خواب کی طرح لگ رہا تھا، لیکن نہیں، مسز مورگن واقعی اس کے سامنے کھڑی تھی، ایک دہشتناک حقیقت کے روپ میں۔ لیکن تم یہ سب کچھ اتنے یقین سے کیسے کہہ رہی ہو؟ جم نے ہکلاتے ہوئے سوال کیا۔
مسز مورگن عجیب سے انداز میں ہنسی۔ اس کی ہنسی جم کو قطعی غیر انسانی محسوس ہوئی، جیسے کوئی درندہ غرایا ہو۔